آج 7 شعبان پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ آج جو بندہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 شعبان منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، تنگدستی کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں یہ جادوئی وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آج جو شخص بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں، معقول رشتے ہو جائیں گے۔ گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 7 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف تسبیحات اعمال پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت تنگدستی سے پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی کہ جب کوئی بند گلی میں چلا جائے، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو گھر کے خاموش کونے میں چلا جائے، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا، آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا ہے، جن کے گھر میں تنگدستیاں تھیں، آج وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب کی امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس آزمودہ وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی حاجات اللہ کعبہ سے حاجت پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات اللہ سے پوری کرواتے تھے، پیغمبر پوری کرواتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں، ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا اور دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جب بھی آپ کے ملک میں جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 7 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 7 شعبان منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، جو سب سے زیادہ رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے معروم نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگرستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ پھر رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات، اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف بھی پڑھتے ہیں، کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے۔ اور آج یا رزاق کو پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو یا رزاق کو پڑھ کر مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی
फकीरी से बादशाही चाहते हैं तो या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ें, और इसके साथ जो दूसरा नाम पढ़ना है वो या फत्ताहु है, और ये ऐसा नाम है कि रब्बे करीम ने अपने नाम या फत्ताहु की कसम खाई। रब फरमाता है कसम है मुझे इस नाम या फत्ताहु की, जो बंदा या फत्ताहु पढ़कर मुझसे खजाने भी मांग ले तो मैं उसको खजाने देने पर कादिर हूँ। आज अगर कोई बंदा अपनी किसी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, वो या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ ले। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत के खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत के खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु के दरवाजे खोल देता है। दूसरे नंबर पर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जो कि कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने आखिरी नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास वो सूरत है जिसे एक बार पढ़ने से एक तिहाई कुरान मजीद का सवाब मिलता है, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। याद रखिएगा कि एक ज़बर पर 10 नेकियां, एक ज़ेर पर 10 नेकियां और एक पेश पर 10 नेकियां मिलती हैं। और ये तो फिर शबान का बाबरकत महीना है जिसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। जब आप इस मुबारक महीने में सूरह इखलास पढ़ते हैं तो सोचिए आपको कितने कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। सवाब के लिए से एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। तो सोचिए आपको कितने कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। सवाब की नियत से एक बार सूरह इखलास की तिलावत मेरे साथ कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये सूरत बहुत खास है। इस सूरत को पढ़ने वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम करवा लेता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इस सूरत को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने 11 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को 21 बार पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है। और जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का वजीफा मुकम्मल हो चुका। जब ये वजीफा आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया अब आप फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करें, और जितना ज्यादा हो सके चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया करें। इस्तिग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया है। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफे को करने के बाद अपने हाथ से जितना हो सके सदका खैरात करें। सदका बलाओं को टालता है। सदका करने से आपको अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब होगी। आज का ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। मेरा रब इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां से दौलत आ रही है। दुआ है कि राजी हो जाएगा सुनाना और आपको इतना नवाजेगा अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।